الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأيضا قال الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین اور میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ کافی دیر سے ماشاءاللہ ایک محفل سجائے بیٹھے ہیں اور ایک فریضہ جو اللہ رب العزت نے صاحب استطاعت مسلمان پر لازم کیا ہے، اس کے ادا کرنے کے لیے آپ ہمہ وقت اپنے آپ کو تیار کر کے بیٹھے ہیں اور اسی کی معلومات اور اسی بارے میں کچھ چیزیں آپ نے یہاں سیکھی، سکھائی، سنی ہیں۔ اللہ رب العزت یہ سارا وقت جو یہاں گزرا ہے، یہ بھی یقین ہے کہ اسی حج کے سفر میں جو ایک دینی سفر ہے اس میں اس کو شمار کریں گے۔ راستے میں گاڑی کا کوئی مسئلہ بنا، کوئی رش تھی، ورنہ ہم بھی مغرب سے پہلے یہاں پہنچ جاتے، لیکن ہوتا وہی کچھ ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے مجھے یقین ہے کہ حضرات نے جو تجربہ کار ہیں، انہوں نے جو راستے کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور انشاءاللہ وہاں بھی اللہ نے موقع دیا اور آپ جن لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں یقیناً وہاں پر رہنما حضرات موجود ہوتے ہیں۔ ضروری بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو سمجھا جائے، سیکھا جائے، تب ہی اصل حج کا جو مقصود ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ صرف کتابچے پڑھ لینے سے بھی کام نہیں بنتا، صرف سن لینے سے بھی کام نہیں بنتا، وہاں بھی کچھ چیزیں ضرورت ایسی پڑیں گی آپ کو کہ آپ کو وہاں بھی پوچھنا پڑے گا، اور اگر اس میں آپ شرم کریں گے تو پھر اتنا عظیم سفر اور اتنا اس کے اوپر اخراجات اور یہ مشقت کا سفر شاید پھر کارآمد نہ ہو۔ تو کوئی بات بھی ہے پہلے اس کو پوچھا جائے پھر اس کو کیا جائے، تو وہاں انشاءاللہ آپ کو یہ سہولت میسر ہوگی۔ اللہ نے مجھے بھی توفیق بخشی ہے اور موقع نصیب فرمایا ہے جانے کا۔ اگر وہاں بھی انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی، کوئی بھی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ رہنمائی کریں گے۔ یہ بہت عظیم فریضہ ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حج کے فرض ہونے کے بعد جس وقت حج کی فرضیت ہوئی، روایات کے اختلاف کی بنا پر کہ 9 ہجری کو ہوا یا 5 یا 6 کو ہوا، تو اس وقت مکہ جس وقت پہلے اگر فرضیت ہوئی ہے تو مکہ آزاد نہیں تھا، مشرکین مکہ کے قبضے میں تھا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے 8 ہجری میں فتح مکہ نصیب فرمایا، فتح ہو گیا، مکہ آزاد ہوا مشرکوں سے، تو نبی علیہ السلام نے 9 ہجری میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر کیا اور ایک قافلہ ان کے ساتھ روانہ کیا حج کے لیے۔ آپ اس سال نبی علیہ السلام حج کو نہ تشریف لے گئے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ وہاں پر کچھ ایسے اعلانات کرنے تھے کہ جو ضروری تھے، ان کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج پر تشریف لے جانا تھا، اور وہ اعلانات میں یہ بھی ایک اعلان تھا ضروری طور پر کرنا، جس میں مشرکین سے برات کا بھی فیصلہ تھا اور ان کو سنانا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا تھا کہ جو تم حج کرنے کے لیے آتے ہو، جس انداز سے، جس عقیدے سے، ایسا اس عقیدے اور اس انداز سے تمہیں حج کرنے کی اجازت آئندہ نہیں ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی آیت انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یہ اس موقع پر نازل ہوئی اور ان کو سنا دی گئی۔ وہ اپنے طور پر حج کا طریقہ یہ یاد رکھیں،
حج ابو جہل بھی کرتا تھا اور ابو لہب بھی کرتا تھا، جن کو آج دنیا مشرک کہتی ہے، کافر کہتی ہے، وہ بھی حج کرتے تھے، لیکن ان کا طریقہ کار اپنا تھا۔ یہ تلبیات جو ہم پڑھتے ہیں اس کا بھی اکثر حصہ وہ پڑھتے تھے، ایک دو ٹوٹکے ساتھ اور لگاتے تھے، جس سے نبی پاک علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ یہ ساتھ آگے کلمہ نہ کہو۔ ہم نے وہ تلبیات بھی آپ نے تقریباً یقیناً ہے یاد کی ہوئی ہیں، سیکھی ہوئی ہیں، اور نہیں تو ان دنوں میں ضرور ان کو سیکھ لیں، ان کلمات کو صحیح کر کے، اور پھر اس آیت کو سامنے رکھیں کہ اللہ نے کیا کہا، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ مشرک پلید ہے۔ میں ایک اس کا معنی کیا کرتا ہوں، مشرک پلیتی ہے۔ پلیت چیز پاک ہو جاتی ہے دھونے سے، لیکن پلیتی دھونے سے بھی پاک نہیں ہوتی۔ تو کہا کہ مشرک کیا ہے؟ پلیتی ہے۔ اس لیے اس کو مسجد حرام خانہ کعبہ میں آئندہ آنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور جس انداز سے وہ آتے تھے اپنا احترام لے کر، دیکھیں بڑے احترام کا وہ دعویٰ کرتے تھے، ہم خانہ کعبہ کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ کیسے؟ کہتے تھے جن کپڑوں میں تم باقی زندگی گزارتے ہو، ہمیں بھی وہ کپڑے اتارنے نا احرام کی حالت میں، لیکن ستر تو نہیں ننگا کرنا، چادریں پہننی ہے، ستر کو چھپانا فرض ہے، ضروری ہے۔ حتیٰ کہ ستر اگر احرام میں، حالت احرام میں کھل جاتا ہے، خاص کر طواف کی حالت میں، تو مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ طواف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ بعد نے اس کو شرط قرار دیا، بعد نے اس کو واجب قرار دیا، بہرحال ضروری ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ بالکل ننگا ہو جاتے تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آتے بالکل ننگا ہو کے۔ ان سے کہو کیوں ننگا ہوتے ہو؟ تو دیکھیں اپنے طور پر انہوں نے تعظیم کیسے بنائی ہوئی ہے۔ کہتے تھے ان کپڑوں میں ہم باہر ہوتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، لہذا یہ کپڑے برے ہیں، یہ خانہ کعبہ کی تعظیم کے خلاف ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں اور ان کپڑوں میں آئیں۔ یہ تعظیم انہوں نے اپنے طور پر بنائی ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے کہا پلیتو اس حالت میں تمہیں آنے کی اجازت ہی نہیں ہے، یہ تعظیم تمہاری اپنی فرضی ہے۔ جیسے آج کل بھی بعض لوگوں میں ہوتا ہے نا کہ فلاں چیز کی تعظیم ہے اور وہ اس درجے تک پہنچ جاتی ہے جو غلط ہوتی ہے، تو وہ تعظیم اپنے طور پر وہ بنائی ہوئی تھی، ایک رسم اور ایک رواج بنایا ہوا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس سے منع کر دیا۔ تو عرض یہ ہے کہ 9 ہجری کو سن کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خلیفہ مقرر کرا کے، یعنی اپنا نائب امیر حج مقرر کرا کے صدیق اکبر کو بھجوایا، اور ساتھ ایک قافلہ دے کر انہوں نے یہ سارے اعلانات کیے، صفائی ہو گئی۔ 10 کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبارک کیا ہے، اور موقع پر حج کے احکام اور مسائل حضور علیہ السلام نے سارے لوگوں کے سامنے ان کو رکھ دیا۔ آج ہمیں وہ کتابوں میں پڑھنا نصیب ہوتا ہے اور آگے بیان کرنا، سننا، سنانا نصیب ہوتا ہے۔ کتنے عظیم وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے یہ ساری باتیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہوں گی، اور جنہوں نے حضور کا احرام باندھنے کا طریقہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوگا، احرام میں چلنے کا طریقہ، بوسہ دینے کا، استلام کرنے کا، اور رکن یمانی کو مس کرنے کا انداز خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہوگا۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں، آج ہم ان کو پڑھ کر کتاب کے ذریعے اور عالموں سے، علماء سے سن کر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایسے حضور نے کیا ہوگا۔ تو وہ تو عجیب لوگ ہوں گے نا کہ جنہوں نے یہ سارا نقشہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سب کچھ نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے سنا ہے۔ اس حج کے بارے میں اتنی بڑی عظیم اللہ کے نبی نے خوشخبری دی ہے، اتنی بڑی عظیم خوشخبری دی ہے، فرمایا کہ جس شخص کو
حج مبرور حاصل ہو جائے، حج مقبول حاصل ہو جائے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتے ہیں اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے دنیا میں آج ہی آیا ہے۔ جس طرح بچے کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، حاجی کے اللہ اس حج کی برکت سے، اس کی استغفار کرنے سے، اس کی توبہ کرنے سے، وہاں اللہ سے مانگنے سے اللہ اس کے گناہوں کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ اپنے حقوق معاف کرے گا اگر ہم نے صحیح طریقے سے، صحیح عقیدے اور نظریے سے حج کا فریضہ ادا کیا محض اللہ کی رضا کے لیے اور اسی کو راضی کرنے کے لیے، اس کا فرض پورا کرنے کے لیے، یقیناً اللہ نبی علیہ السلام کا فیصلہ ہے، اعلان ہے، خوشخبری ہے، اللہ گناہ معاف کریں گے۔ گناہگار تو ہم ہیں ہی ہیں، اس میں شک نہیں ہے، ہر بندہ گناہگار ہے، لیکن یاد رکھیں یہ جو گناہ معاف ہوں گے، معافی ان گناہوں کی ہے جو اللہ کے حقوق ہیں۔ بندوں کے حق اللہ نہیں معاف کرے گا۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے ہر ایک آدمی کو، ہم یہ سفر کر رہے ہیں تو گناہوں کو معاف کرانے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم اگر دنیا میں کسی اور کا، ہمارے اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہمارے ذمے کوئی حق ہے تو ہمیں وہ حق ادا کر کے جانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اللہ اپنے حق معاف کر دے اور یہ بندوں کے حق ہمارے ذمے میں رہے۔ یہ ہمیں ہر ایک آدمی کو پتہ ہوتا ہے میرے ذمے کس کا حق ہے، میں نے کسی کو گالی دی ہے، میں نے کسی کو دبا مارا ہے، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کا زمین کا کوئی ٹکڑا دبایا ہے، کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ کر کے اس سے پیسہ لیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، ہوتی ہیں جہان میں۔ کسی کے خلاف میں نے غلط گواہی دے کے اس کو پھنسایا ہے، یہ سارے اگر کسی کے ساتھ ہم نے کوئی نہ کوئی زیادتی کی ہوئی ہے تو کوشش یہ کریں کہ اس میں ہار نہیں ہے، اس میں عاجزی ہے اور معافی کروانی ہے۔ ابھی ابھی ان سے جا کر معافی مانگ لیں، کوئی حق ہے تو وہ ادا کر دیں یا معاف کروا دیں، پھر انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام کی اس بشارت کے مطابق اللہ حج مبرور نصیب فرمایا تو گناہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ اور اصل مقصود ہی حج سے یہ ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں، ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف ہو جائیں۔ حج مقبول کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے اس بارے میں لکھا ہے کہ حج مقبول کی نشانی کیا ہے؟ حج مقبول کی نشانی یہ ہے کہ بندہ وہاں سے واپس آئے تو اب برائی اس کے قریب بھی نہ آئے، اچھائی ہی اچھائی ہو۔ یہ نشانی ہے۔ ہمارے ماحول اور عرف میں تو کیا مشہور ہے، حاجی کے نام سے لوگ حاجی کو ایک ایسا بدنام کر کے رکھ دیا گیا کہ کسی غلط کار کو بھئی کیا کہیں گے، حاجی تو نہیں ہے۔ کوئی زیادتی کسی کے ساتھ کر رہا ہو نا تو کہتے ہیں حاجی تو نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوا کہ بعض لوگوں نے حج کیا اور واپس آ کر پھر انہوں نے انہی کاموں میں اپنے آپ کو مبتلا رکھا جو پہلے کر رہے ہیں۔ اگر تجارت کر رہا ہے تو اس نے تجارت کو بدلا نہیں ہے، اسی طریقے سے اور لوگوں سے دھوکہ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کا حج کہاں قبول ہوا ہے؟ حج کی قبولیت یہ ہے کہ اگر پہلے دکان چلا رہا تھا تو اس میں دھوکہ جھوٹ بول دیا کرتا تھا، حج کر کے آیا ہے تو اب اس کی زبان سے سچائی کے بغیر کوئی بات نہیں نکلتی، سمجھو حج قبول ہے۔ پہلے اس سے جماعت کی نماز میں کوتاہی ہو جایا کرتی تھی، نماز رہ جایا کرتی تھی، اب واپس آیا ہے تو اب اس کی نماز نہیں رہتی، جماعت نہیں رہتی، قرآن کی تلاوت نہیں چھوٹتی، اپنے ماحول اور معاشرے میں اقربا کے ساتھ صلہ رحمی نہیں چھوٹتی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی نہیں چھوٹتی، پڑوسیوں کے حقدار جو ہیں حق ہیں ان کے حق نہیں چھوٹتے، تو حج قبول ہے۔ اور اگر نہیں وہ ساڑی زبانہ میں ذمہ دار آتے ہیں اگر وہ ایک پہلے لائی کوہاڑی بن جائے تو پھر حج قبول کوئی نہیں۔ پتہ نہیں میری گل سمجھ آئی نہیں؟ ہمیں اس طرح جانا چاہیے، اس ارادے سے، مڑ کے وہ ایک کوہاڑی بن جائے نہیں ہونا چاہیے۔
پھر حج کی قبولیت کی یہ نشانی ہے انشاءاللہ، اور ہمیں تو اسی امید پر جانا ہے نا کہ ہمیں اپنا حج اللہ سے قبول کروانا ہے۔ اس میں ایک اخلاص نیت ہے، دکھلاوا بالکل نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تو نے یہ توفیق دے دی ہے، اب تیری رضا کے لیے ہے۔ ریا جو ہے، دکھلاوا جو ہے، وہ بڑے سے بڑے عمل کو ختم کر دیتا ہے، اس پر اجر نہیں ملتا، قبولیت نہیں ہوتی۔ جہاد جیسا عمل، سخاوت جیسا عمل، یہ بھی چیزیں، شہادت جیسا عمل جو ہے وہ دکھلاوے اور ریا اور نام نمود کی وجہ سے اگر ہوتا ہے تو وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اتنی مشقت والا سفر ہے اور اس پر اتنا خرچ ہے، اللہ نے یہ موقع دے دیا ہے، تو آپ ایک تو اپنی نیتوں کو بالکل خالص کر دیں۔ طریقہ کار انشاءاللہ آپ کو سمجھائے گئے ہیں، وہاں بھی ہوں گے، کچھ پڑھنے میں آئیں گے، کچھ لکھنے میں آئیں گے، کچھ پوچھنے میں آئیں گے، کچھ سننے میں آئیں گے، کوئی کسی کے پیچھے چل کر آئیں گے۔ وہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص صحابی سے سوال کیا، فلاں جگہ کیا کرنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے؟ بخاری میں آتا ہے، اس نے کہا یار بس تو احرام باندھ اور ایسے کر جیسے تیرا فلیفعل ما یفعل امراؤ کا، جیسے تیرا امیر کر رہا ہے، جیسے تیرا معلم تجھے سکھا رہا ہے، اس کے پیچھے چلتا جا، اس کی مان کر، یقیناً غصہ بھی آپ کو آئے گا۔ حج میں قدرتی طور پہ قرآن نے اس لیے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے، فلا رفث ولا جدال فی الحج، اس بات میں حج میں جھگڑا نہ کرو۔ اب یہ خصوصیت کے ساتھ کیوں کہا گیا ہے؟ اور فرمایا بھی کہ جس حج میں رفث بھی نہ ہو، فسوق بھی نہ ہو، جدال بھی نہ ہو، وہ قبول ہوتا ہے۔ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، کھانے میں کمی، اپنے گھر کا آدمی عادی ہوتا ہے، کچھ اور معاملات ہوتے ہیں، وہاں کچھ اور ہوتے ہیں، بات بات پر بندے کو غصہ آتا ہے، وہاں شیطانی اس غصے کو دور کر لیتا ہے بندہ نا، تو یہ بھی ایک حج کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ اس میں کیا ہو؟ ایثار والا جذبہ ہو۔ اور ایثار کس کو کہتے ہیں؟ میں اپنی زبان میں آسان، اپنے تقاضوں کو دبا کر دوسروں کے تقاضوں کا خیال کرنا۔ تبلیغی جماعت والوں جملہ استعمال کرنا، اپنی ضرورت کو تھوڑا سا پیچھے کر لیا جائے، دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے، یہ ایثار ہے۔ اگر یہ صورت ہو تو یقیناً کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ ہم نے گاڑی پر سوار ہونا ہے، گاڑی کی سہولت ہے، عورتیں بھی آ جاتی ہیں، مرد کمزور بوڑھے بھی آ جاتے ہیں، وہاں ایثار اس چیز کا نام ہے۔ بندہ جوان ہے، صحت مند ہے، اس کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے، وہ سائڈ میں ہو کر سیٹ دوسرے کو دے دینا، یہ ایثار ہے۔ اور یہ صفت صحابہ کی قرآن نے ذکر کر کے تو ایک بڑا ان کے لیے عظمت والا مقام ظاہر کیا ہے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنے آپ پر اوروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، اگرچہ آپ بھوکے بھی ہوتے تھے، آپ ضرورت مند بھی ہوتے تھے، اور اوروں کے لیے کیا کہہ دیا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ وہ دنیا دارو، تم نے تو دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دے دی ہے، حالانکہ باقی رہنے والی چیز تو کیا ہے؟ آخرت ہے۔ ہم نے وہاں آخرت کو مد نظر رکھنا ہے۔ تقریباً 7-8 مہینے پہلے اللہ نے عمرے کا موقع نصیب فرمایا، وہاں بیٹھے تھے تو کچھ ساتھی، وہ جی ہمارا تو جی پیکج اتنا ہے جی، ہوٹل ٹھیک نہیں ہے جی، یہ ہوتا ہے جی، تھوڑا سا دور ہے جی، فلاں ہے جی، گلے ہو رہے، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا جی، فلاں ہو گیا جی، لفٹ ٹھیک نہیں ہے جی، یہ باتیں ہو رہی۔ تو میں بھی بیٹھا، ہمارے اپنے ساتھی تھے، متعلق تھے، پاس پڑھتے رہے ہیں، پورا قافلہ تھا۔ میں نے کہا یار بات اصل یہ ہے، کہتے ہیں جی آپ، میں نے کہا بات اصل یہ ہے، میں تو یہ 28 دن یہاں ہونے والے ہیں، مجھے ایک دن بھی پتہ نہیں چلا کہ ہوٹل ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، راستہ دور ہے کہ دور نہیں ہے، کھانا گرم ہے کہ سرد ہے، مجھے نہیں پتہ چلا۔ کہتے ہیں یہ کیسے جی، لفٹ ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ چلا۔ کہتا ہے یہ کیسے؟ میں نے کہا اس لیے میرا ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں ہے، میرا دھیان ہے خانہ کعبہ میں رہنے۔ اگر میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے، میں نے کہا کبھی ہم آئے ہیں ہوٹل میں،
دن میں ایک مرتبہ آتے تھے، آئے ہیں لفٹ پر رش ہے، تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ لفٹ پر رش ہے تو چلو جی کیوں رش ہو گئی ہے جی، وہ پیچھے تک فون کر رہے ہیں جی دیکھو جی رش ہے ایسا ہوٹل دے دیا ہے، یار وہ کیا کر رہے ہیں، لفٹیں لگی ہوئی ہیں نا۔ تو ہم نے یہ کیا ہے کہ چلو جی تیسرے فلور پر ہمیں مکہ میں ہوٹل ملا ہوا تھا، تو آہستہ سا چپ کر کے میں سیڑھیوں پر چڑھ جاتا، وہ لفٹ والے کھڑے رہتے اور ہم اوپر چلے جاتے، تو کوئی تنگی نہیں ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس کو سامنے رکھنا ہے۔ تکالیف ضرور ہوں گی، لیکن تکلیفوں کو اگر ہم ذہن میں لے کے کہیں گے کہ ہمیں وہی سہولیات ہوں جو سے ہم گھر میں بیٹھے ہیں، تو پھر سے شاید وہ ادھر تو نہیں خیال ہوگا نا، تو پھر مصیبت پریشانی، اس میں پھر شکایتیں، پھر اس میں کیا شروع ہو جائے گا، غیبت، اس میں پھر گالی گلوچ، جو سب سے بڑی حج کے لیے مضر چیز ہے۔ وہاں بھی اگر ہم بیٹھ کر غیبت نہیں چھوڑیں جو گناہ کبیرہ ہے، اور وہاں پر حرم میں بیٹھ کر دیکھو نا، اس گناہ کو کوئی گناہ نہیں سمجھ رہا، بیٹھے ہوتے ہیں لگے ہوتے ہیں جی ہوٹل والے نے ایسا کیا ہے جی، فلاں نے ایسا کر دیا جی، ٹکٹ نہیں دیا جی، ٹھیک جی، ٹائم نہیں آیا جی، گاڑی والا نہیں جی، گاڑی والے نے یہ زیادتی کر دیا جی۔ تو یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ غیبت میں آتی ہیں۔ اب غیبت گناہ کبیرہ ہے، اور پھر گناہ بھی کیا جائے مسجد میں اس کا اور جرم زیادہ بنتا ہے، پھر مسجد حرام میں، زمین حرم میں، مسجد نبوی میں، وہاں ہی ہم نے بیٹھنا ہے، عرفات میں۔ تو ان چیزوں کا آپ اگر انشاءاللہ خیال کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا، انشاءاللہ حج مبرور نصیب ہوگا۔ اور اللہ سے دعا بھی ہے اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے۔ دیکھیں مشکل ہے تو تب نا، اب نماز پڑھا جاتا ہے اس میں یہ دعا نیت میں نہیں ہوتی ہے اللہ اس کو آسان کرنا، روزہ رکھا جاتا ہے نہیں کہا جاتا اللہ اس روزے کو آسان کرنا، مشقت ہوتی ہے، لیکن حج کی جب نیت ہوتی ہے، عمرے کی نیت ہوتی ہے، اللہم یسر لی، اللہم یسر لی، اللہم یسرہما، اے اللہ اس عمرے کو حج کو ہمارے لیے کیا کر، آسان کر۔ پتہ چلتا ہے کہ مشکل ہے تب اللہ سے آسانی مانگی جا رہی ہے، اس لیے ان مشکلات کے لیے ذہن بنانا ہے۔ جب ذہن بنا ہوا نہ ہونا مقصد کی طرف جانے کا تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اب جب مقصد کو پانے کے لیے ذہن ہی نہ ہو تو پھر کوئی معمولی سی مشکل بھی کیا لگتی ہے، مشکل لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آسانیاں بھی نصیب فرمائے، اور جو نیت میں وتقبل ہو منا، اللہ ہم سے اس کو کیا کرے، قبول بھی کرے۔ تو آپ کا اور ہمارا الحمدللہ یہ بیٹھنا، مل بیٹھنا، یہ بھی گویا کہ حج ہی کا سفر ہے، اسی کے لیے سیکھا۔ حج نام ہی اس بات کا ہے کہ سیکھو۔ حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لوگوں پتہ نہیں ہے آئندہ سال میں ہوں یا نہ ہوں۔ خطبہ حج میں پڑھے انسان حیران ہوتا ہے، پتہ نہیں ہے کہ آئندہ سال میں ہوں یا نہ ہوں، بلکہ الفاظ اس طرح فرمائے، مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ لا اراکم لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا۔ آپ اونٹنی پر سوار ہیں، میدان عرفات ہے جہاں آپ نے تقریباً 5 گھنٹے سے کچھ وقت زیادہ گزارا، اور اس کھلے میدان میں آج آپ کے لیے اور ہمارے لیے وہاں بڑی سہولتیں ہیں، بڑی سہولتیں ہیں، سوچ نہیں سکتا بندہ کتنی سہولیات انہوں نے کر دی ہے۔ وہاں اس وقت تو دھوپ ہی دھوپ تھی، کھلا میدان تھا، اور پیارا نبی جو ہے اونٹنی پر سوار ہے، 1.25 لاکھ کے قریب یا اس سے بھی کم و زائد صحابہ کی جماعت ہے، اور حضور فرماتے ہیں لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، لوگوں مجھ سے افعال حج کو، قربانی کے مسائل کو، حج کے مسائل کو سیکھ لو، شاید کہ اگلے سال میں تمہیں نہ دیکھ سکوں، اگلے سال میں تمہیں، حدیث میں یہ صاف لفظ آیا ہوا ہے، اور بڑے زور سے حضور نے یہ بات کہی ہے۔ کیوں؟ اس کے پہلے رمضان سے حالات و واقعات ایسے بن رہے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھ آ رہی تھی کہ اللہ کا جو وعدہ دنیا سے چلے جانے والا ہے وہ میرا قریب آ چکا ہے، وہ میرا قریب آ چکا ہے۔ اس بنا پر کہہ دیا شاید میں اگلے سال تم کو نہ دیکھ سکوں، مسائل پوچھ لو، مسائل
سن لو، دیکھ لو، لاکھوں کی تعداد نے نبی کے حج کو دیکھا، سیکھا، الحمدللہ ہم تک پہنچایا۔ یہ ان کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ نبی کو دیکھ کر سن کر انہوں نے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ آج ان کو اعتبار میں نہ لائیں گے تو حج ہمیں کیسے ملے گا؟ ان جن صرف 5 نے نہیں دیکھا حج کو، لاکھ سے زائد نے حج کو نقل کیا ہے۔ 1 لاکھ سے زائد کی تعداد نے صحابہ نے نبی کے حج کو دیکھ کر امت تک پہنچایا ہے۔ ایک ایک ادا کو نبی علیہ السلام کی جو ہے اس کو امت تک پہنچایا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس یہ ایک سرمایہ ہے جو حضرات صحابہ کی طرف سے ہمیں امانت کے طور پر ملا۔ اللہ نے ہمیں آج موقع دیا ہے، وہاں ان جگہوں کو بھی دیکھیں گے۔ آپ کے حضرات کے یقیناً رہنما مقرر ہوں گے۔ ہمارا بھی ایک قافلے کی صورت میں ہے، اور اس کے لیے ہمارے قافلے میں تو حضرات علماء ہیں جن میں میرا بھی مطلب اس میں نام شامل ہے، اور 2 حضرات مفتی ہیں، اور ایک ہمارے مولانا ہیں، وہ بھی ہمارے مدرسے کے اب بھی مدرس ہیں۔ یہ تقریباً 5-6 علماء تو جو ہیں وہ جو تدریس کرنے والے اور تجربہ کار ہیں، حج بھی کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے عمرہ ہی کیا ہے لیکن انہوں نے حج بھی کیے ہوئے ہیں، تو ایسے افراد بھی آپ کو میسر ہو سکتے ہیں۔ آپ ان کی رہنمائی میں ضرور جو ہے کریں۔ بعض اوقات پڑھنے سے یا سننے سے بات نہیں بنتی ہے۔ ہماری کتابوں میں ایک مشہور واقعہ لکھا ہوا ہے، علماء بیٹھے ہیں، حج کے مسائل میں ایک بڑے فقیہ گزرے ہیں، ملا علی قاری رحمہ اللہ۔ ان کے بارے میں مشہور واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ حج پر گئے، حالانکہ انہوں نے خود کتاب لکھی حج پر، مسائل حج پر، طریقہ حج پر، بڑے محدث ہیں، مشکات کی شرح لکھی ہے اور بڑی حدیث کی بڑی جامع شرح لکھی ہے۔ وہ گئے تو قدرتی طور پر جب طواف کرنے لگے تو الٹی سائڈ شروع کر دی۔ کسی نے پکڑا، کیا کر رہا ہے یار، ملا علی قاری کی کتاب نہیں پڑھی؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ طواف ادھر سے کرنا ہے تو ادھر جا رہا ہے۔ اس نے کہا میں آپ مولا علی قاری ہوں، میں آپ مولا علی قاری ہوں۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ برکتہ کے بارے میں ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں جس وقت حج کے لیے گیا تو وہاں جس وقت پہنچا تو جو دعائیں یاد تھیں اس بیت اللہ کی عظمتوں کے سامنے جب پہنچا نا تو وہ دعائیں بھی مجھے بھول گئی۔ تو یہ ہوتا ہے، وہاں کچھ قدرتی طور پر اس طرح کی بات آ جاتی ہے، لیکن اپنے ہوش و حواس کو برقرار رکھ کے عظمت خداوندی کو دل میں بٹھا کر سکون کے ساتھ جب ہم یہ تلبیات کہہ کر عقیدے نظریے کو اس کے مطابق بنا کر لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ دیکھو بار بار لا شریک لک لبیک لا شریک لک، اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ جس وقت انشاءاللہ ہم یہ تلبیات کہہ دیں، آواز سے کہہ کر جائیں گے، بکھرا پن ہوگا تو نبی پاک علیہ السلام یہی فرماتے ہیں سب سے افضل حج وہ ہے الحج والسج، جس کے اندر تلبیحات کثرت سے کہی گئی ہوں، اونچے آواز سے کہی گئی ہوں، اور جس میں قربانی بھی کی گئی ہو، جس میں بکھرا پن ہو۔ یہ حج سب سے زیادہ اللہ کے ہاں پسندیدہ اور مقبول ہے۔ تلبیحات عقیدے کے ساتھ کہنا، جو کلمات ہیں مختصر کتابوں میں موجود ہیں، ان کو سمجھنا ہے۔ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرا شریک ان الحمد والنعمت لک، یا اللہ تمام کارسازیوں کا مالک تو تو ہی ہے نا، ان الحمد، شکر تیرا ہے، کارسازی صفات کا مالک تو ہے، تیرا ہی شکر ہے کہ تو نے یہاں پر ہمیں پہنچا دیا ہے، تیرا احسان ہوا ہے۔ پھر ہے لبیک لا شریک لک لبیک، بار بار یہ کہا جائے، دل کو بھی ٹٹولا جائے کہ بات جو کہہ رہا ہوں یہی ہے، کہیں اندر کوئی اور چور تو نہیں بیٹھا ہوا نا،
اس کو نکالیں گے تو انشاءاللہ حج مقبول حاصل ہوگا، یقیناً حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت حضرت شیخ القرآن کی وہ بات مجھے اور یاد آ گئی ہے، کہا کرتے تھے، ہم نے یہ اپنے استادوں سے سنی ہے، ہمارے شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے شاید خود شیخ سے سنی ہو، ہم سے یہ بڑے ہیں، حضرت قاری عبدالجلیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد محترم مولانا عبدالسلام صاحب جی کہا کرتے تھے، حضرت شیخ القرآن کہا کرتے تھے، جب آدمی مکہ میں جاتا ہے تو وہاں توحید سمجھ آتی ہے، اور جب مدینہ جاتا ہے تو سنت سمجھ آتی ہے۔ مکہ میں توحید سمجھ آتی ہے، مدینہ میں سنت سمجھ آتی ہے۔ دیکھو مکہ ہے، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، او صفا مروہ میں سعی ہو رہی ہے، حجر اسود کو استلام یا بوسہ دیا جا رہا ہے، اور رکن یمانی کا مس کیا جا رہا ہے، عرفات میں پھر رہا ہے، مزدلفہ ہے، منی ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ ادھر چوم رہا ہے حجر اسود کو، سلام کر رہا ہے حجر اسود کو استلام کی صورت میں، اس کا سنت ہے۔ 2 نفل پڑھ رہا ہے مقام ابراہیم پر، مسجد نبوی میں آتا ہے، کیا کرنا ہے؟ وہاں کوئی طواف نہیں ہے، اللہ کا گھر مسجد نبوی تو موجود ہے، طواف نہیں ہے، روضہ رسول موجود ہے لیکن طواف نہیں ہے، کیوں؟ نبی نے نہیں کیا، سنت سمجھ آ رہی ہے۔ وہاں پتھر کو چومنے کا حکم آ گیا ہے، چوم رہے ہیں، یہاں کسی جگہ کے چومنے کا حکم نہیں ہے، یہ سنت ہے، نہ چومنا ثواب بن گیا ہے۔ اب لوگ تو جہاں بھی بیچارے جن کو نہیں پتا ہوتا نا، وہاں بھی کوشش کرتے ہیں، جی روزے دی جالی چوم لین دیں یہ پرانے گانوں کی شکل میں جی نعتیں، تو یہ چومنا ہے جی، نہیں تو نہ چوم لے دے کیوں وہاں اس کو چومنا گناہ ہے، اس لیے وہ چومنے دیتے نہیں ہیں۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں پتہ نہیں ہوتا نا، تو پھر مدینے والوں پر اللہ اکبر ان پر اعتراض کرتے ہیں، یہ کتنے گستاخ ہیں، ہمیں قریب بھی نہیں جانے دیتے، ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے۔ خدا کے بندے، وہ گستاخ نہیں، وہ اللہ کے نبی کی دعا بن کے وہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، مدینہ والوں کی گستاخی نہ کرو، مدینہ والوں کی گستاخی نہ کرو، مدینہ کی گستاخی نہ کرو۔ مدینہ کی مصائب کو برداشت جو کر لے گا، نبی نے فرمایا کل میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ مدینہ میں مشقت آئی، اب مدینہ کا مقام مکہ سے کم ہے، مسجد نبوی کی ایک نماز کا ثواب جی 2 حدیثیں آتی ہیں، ایک ہے ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کا، دوسری حدیث ہے جس میں آتا ہے 1,000 نماز کا ثواب ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور مسجد نبوی کے جہاں پر آپ انشاءاللہ جائیں گے، اگر پہلے گئے ہیں، جہاں پر وہ چھتریاں لگی ہوئی ہیں نا، وہاں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,000 نماز کے برابر ثواب ہے۔ 50,000 والی روایت میں ذوق ہے۔ اور خانہ کعبہ کی نماز جی 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، 1,00,000 نمازوں کا، تو اس کا مقام تو زیادہ ہے نا۔ تو جب مدینہ کا مقام اتنا، یہ اس میں اگر کوئی مشقت مصیبت آئی ہے اس کو برداشت کرتا ہے، نبی سفارش کرتے ہیں، تو مکہ کی اگر کوئی تکلیف آ جائے تو وہاں کتنا بڑا مقام ہوگا۔ وہاں کی اگر نماز کا اتنا عبادت کا ثواب ہے، اسی طرح اتنا گناہ کا بڑا جرم بھی ہے، اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے نا۔ جہاں ثواب زیادہ ہوتا ہے وہاں پھر عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے، جرم پر وہ بھی بڑھ جاتا ہے، اس کا بھی خیال کرنا، ان چیزوں کا احترام، عزت، اللہ اکبر، مدینہ کے گلی گلی کا احترام، گلی گلی کا احترام۔ آج لوگ جنہیں گستاخ کہتے ہیں، مجھے وہ شعر تو نہیں یاد، صرف بات یاد آ گئی ہے، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے بارے میں، جو بانی دارالعلوم دیوبند ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت گئے نا مدینہ منورہ میں تو اپنی جوتیوں کو اتار لیا تھا، اپنی جوتیوں کو اتار لیا تھا۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا میں اس لیے اتار لیا ہے، حکم شرعی نہیں ہے،
شرعی حکم یہ نہیں ہے، لیکن یہ ان کی اپنی عقیدت اور محبت یہ تھی، میں نے اس لیے اتار دیا ہے کہ اس زمین پر میرے نبی کے پاؤں لگے ہیں، کہیں ان کے پاؤں لگنے کی جگہ پر میرا جوتا نہ آ جائے۔ یہ وہ لوگ تھے ہم جس قافلے کے ہم بھی ایک نوکر ہیں۔ اللہ رب العزت ایسا ہی وہاں کا احترام ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اس احترام اصل نہ ہی عظمتوں کا، تعظیم کا، استاد محترم مولانا عبدالسلام صاحب کہا کرتے تھے حج نام ہے پیاروں کی اداؤں کو ادا کرنا۔ بڑی عجیب تعبیر ہے، پیاروں کی اداؤں کو اپنانا۔ دیکھو صفا مروہ کے درمیان اللہ نے لے گیا تو آپ اور میں کیا کریں گے؟ چلیں گے، صفا سے چلیں گے، مروہ پر جائیں گے، درمیان میں کچھ جگہ آئے گی تھوڑا سا دوڑ پڑیں گے۔ یہ دوڑنا، یہ صفا سے مروہ پر جانا، پھر مروہ سے صفا پر آنا 7 مرتبہ، یہ کیوں ہے؟ ایک اللہ کی پیاری دوڑی تھی، اللہ نے کہا حاجیو دوڑو، مجھے اس کی دوڑ بڑی پسند ہے۔ اما ہاجرہ دوڑ پڑی تھی پانی کی تلاش میں۔ شیطان کو ابراہیم علیہ السلام نے، شیطان تھا وہاں، شیطان، اس کو ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مارے۔ شیطانی شکل میں نہیں تھا، انسانی شکل میں، اچھے جبے میں تھا۔ ساجی تعبیر غلط نہیں، شیطان شیطانی شکل میں نہیں آیا، شیطان انسانی شکل میں، اچھی صورت میں اور بزرگوں والا لباس بنا کر آیا، خیرخواہ بن کر آیا۔ ابراہیم کیا کرتے ہو؟ اسماعیل کیا کر رہے ہو؟ ہاجرہ کیا کر رہی ہو؟ بیٹے کو ذبح کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے بڑا خبیث ہے، کنکریاں لی نا، ماری، 1 2 3 4 7 ماری، بھاگ کر چلا گیا۔ آگے پہنچے پھر آ گیا شکل بدلا کر، پھر ماری، پھر آگے پہنچے پھر آ گیا، پھر ماری۔ یہ 7 کنکریاں 3 موقعوں پر اس کو ماری۔ آج وہ ہمیں تو وہ شیطان نہیں شیطانی صورت میں آ کر برگلا رہا، لیکن ادا کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے، وہ اللہ کے پیارے ہیں، انہوں نے وہاں پر کنکریاں ماری ہیں، اب ہم نے بھی مارنی ہے، ان کی ادا کو زندہ رکھنا ہے۔ یہ استادوں کی تعبیر بڑی عجیب ہے کہ یہ پیاروں کی ادائیں ہیں، ہم نے انہی کو کیا کرنا ہے؟ اپنانا ہے اور اس کے اوپر چلنا ہے۔ طواف ہو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں، صفا میں جا رہے ہیں، مروہ پر جا رہے ہیں، اور وہ عرفات کے اندر جا رہے ہیں، منا میں جا رہے ہیں، ان کے پیچھے ہم بھی دیکھ کر چل رہے ہیں۔ یہ اصل حج ہے۔ اللہ ان کی پوری اداؤں کو اسی طرح کرنے کی توفیق ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ یقیناً بڑی فضیلت والا عمل ہے، اللہ ہمیں اس میں کوتاہیوں سے اللہ محفوظ فرما رہے ہیں۔ صحیح معنوں میں اللہ ادا کرنے کی حسن نیت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ ابھی سے کوشش کرو۔ یہ اس کی بھی ایک ٹریننگ ہوتی ہے، جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے شیطان مختلف طریقے سے اس پر حملہ آور ہوتا ہے، مختلف طریقے سے مختلف خیالات آتے ہیں، مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے یار، تو ٹھیک ہے، تیرا تو گناہ ہی کوئی نہیں رہا۔ تو یہ ساری باتیں جو شیطانی طرف سے ہوتی ہیں، وہاں ہم نے کوئی بات بھی ایسا خیال آئے جو ہمیں عبادت سے، اللہ سے مانگنے سے ذرا بھی پیچھے کرنے لگے نا، اور ذرائع دکھلاوا آنے لگے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرو، اور بس اللہ کے در کے ایک گدا بن کے جاؤ، تو انشاءاللہ اللہ اپنے گداؤں کو اپنے دربار سے کبھی خالی واپس نہیں چھوڑتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے، اور سب کو اللہ آسانی والا سفر نصیب فرمائے، اور سب کے لیے اللہ قبولیت کے فیصلے فرمائے۔ اللہ رب العزت نے یہ موقع اگر دے دیا ہے تو یقیناً اللہ نے اپنی خاص رحمت فرمائی ہے۔ آگے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ رحمت ہی کے درجے میں رہے، ہمارے لیے نقصان کا سبب نہ بنے۔ وما علینا الا البلاغ۔